آ جائے تو کیا کیا کام ہم نہیں کر سکتے، یہ عورت کیا کام نہیں کر سکتی وہ دیکھ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے. غسل کا تو میں نے طریقہ لے چکا ہوں، تب تفصیلات آ چکی ہے تو وہ اب چھوڑ دیں گے ہم. حیض اور نفاس اگر آ جائے تو عورت کیا نہیں کریں گے اتنا دیکھ لیں تو کیا کر سکتی ہے آپ سب سمجھ جائیے. مطلب میں کیا نہیں کر سکتی وہ رکھ دوں گا تو باقی سب کر سکتی ہے آپ سمجھ جائیے. ٹھیک ہے. تو حیض اور نفاس کے ایام میں وہ اعمال جو منع ہے ممنوع ہے وہ کیا کیا ہے. پہلی چیز، حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کریں گے. پہلا ٹیبو، پہلی ممانعت اس پہ یہ آتی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اپنے شوہر سے مجامعت ہم بستری نہیں کریں گی. سو سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، بوسو کنار کر سکتی ہے، وہ الگ بات ہے. ہم بستری نہیں کر سکتی. جس کو دخول بولیں گے عربی زبان میں، وہ اس کے شرمگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یہ منع ہے. یہ پہلی چیز ہے جو حیض و نفاس والی عورت نہیں کریں گی. اپنے شوہر سے ہم بستری وہ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے. ٹھیک. اب یہاں بھی افراد و تفرید کے لوگ شکار ہوتے ہیں یا لا علمی کے شکار ہوتے ہیں کبھی تو بیچارے. ٹھیک. جبکہ شریعت نے اس چیز کو واضح کیا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے الفاظ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، غسل نہ لے لے. ٹھیک ہے. اور اس معاملے میں شریعت نے بہت سخت اصول بھی لاگو کی، یاد رکھی. اور آپ وسلم فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جائے، جو شخص اپنے بیوی سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو، مطلب شرمگاہ میں نہیں، اس جگہ میں جہاں ممانعت ہے، یاد رکھیے، پیخانے والی جگہ میں، اور جو شخص اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. جو دبر سے داخل ہو، جو حیض و نفاس کی حالت میں داخل ہو، اور جو کاہن کے پاس جائے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوئی. مطلب اس نے اسلام کا انکار کیا. دیکھیں کتنی سخت بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لا علمی کا یہ حال ہے کہ لوگ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے داخل ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب سے پہلی ممانعت ہے، یاد رکھیے. یہ حرام ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے حیض کی حالت میں نہیں، اس کے پاک ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کی. حیض ختم ہوا اور وہ پاک نہیں ہوئی تھی، ابھی ہم بستری کی. تو کہا تو نصف دینار صدقہ کر. نصف دینار، 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا تھا. تو نصف دینار آج کے لحاظ سے 6,000 روپے صدقہ کرنا پڑیں گے آپ کو. بڑی رقم ہے نا. آج بھی بڑی تھی جب بھی بڑی تھی، چونکہ 12 درہم کا 1 دینار بنتا تھا، 12 چاندی کے سکوں کا 1 سونے کا سکہ. یہ بھی 4 گرام کے ہوتے تھے، وہ بھی 4 گرام کے ہوتے تھے. اس کے باوجود دیکھیے کیا اصول لگا، نصف دینار. تو آج کے لحاظ سے 2 گرام گولڈ. اور اگر کوئی حیض کی حالت میں داخل ہو تو 1 دینار 4 گرام گولڈ 12,000 روپے صدقہ کرنا پڑیں گے آپ کو. یا تو 4 گرام کیجیے یا 12,000 روپے. سمجھ رہے ہیں نا آپ کتنا بڑا جرم ہے، صدقہ کتنا بڑا ہے، اندازہ لگا لیجیے اس سے. 2 گرامس اینڈ 4 گرامس آف گولڈ بہت مہنگی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اتنا بڑا صدقہ لگایا، مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز حیض و نفاس کی حالت میں یہ چیز منع ہے، یاد رکھیے، منع ہے. اب بہرحال بات آ گئی تو ایک بات رکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صاحب سے جن کو عالم مانا جاتا تھا، بہرحال میں نہیں مانتا ہوں ان کو عالم، بہرحال مانا جاتا تھا اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہی عالم انبیاء کا وارث ہوں گا جو نبوی علم دیتا ہو، اپنا علم دینے والا تھوڑی وارث ہوں گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ دعویٰ تو کرتے تھے عالم ہونے کا. میں اس لحاظ سے بول رہا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی اتنی گھٹیا تھی کہ مجھے بہت شرم آتی ہے. اور آج تک میں سوچ کے، حالانکہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں جب مجھے عقل نہیں تھی، لیکن اتنا تو شعور تھا کہ یہ چیز غلط ہے. تو ان سے ایک شخص آیا اور کہا کہ مفتی صاحب میرا ذرا ایسا مسئلہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھار اپنے بیوی سے پیچھے سے داخل ہوں، مطلب دبر کے حصے سے. پیچھے سے شرمگاہ میں داخل ہونا حلال ہے، یاد رکھیے، لیکن پیچھے سے دبر کی جگہ، پیخانے کی جگہ داخل ہونا حرام ہے. تو کیا میں کبھی کبھار کر لوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ غلط تو ہے، لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کوئی دوسرا غلط عمل کر لیں گے تو یہ کر لو. سبحان اللہ، اجازت دے دی اجازت اٹھا کے. حالانکہ میں جب مشکل 12ویں میں ہوں گا، لیکن مجھے عقل کے خلاف بات لگی، اس لیے کہ سائنٹیفیکلی وہاں داخل ہونے کی بہت سارے نقصانات ہیں. مانو کو سائنسی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں اس کی، اور بالخصوص عورت کو نہیں، مرد کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مرد، چونکہ وہ جگہ ہے ہی نہیں اس لائق. ٹھیک. تو پھر انہوں نے کہا ہاں وہ دل بولتا ہے تم ڈرو، تم غلط کام کرو، تو بولے کر لو، اندازہ لگائیے. یہاں حدیث کے الفاظ ہے جو شخص کاہن کے پاس جائے، پیچھے سے اپنی بیوی میں داخل ہو اور حیض و نفاس والی عورت سے ہم بستری کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، مطلب اسلام کا انکار کر رہا ہے. اور یہ کرے کبھی کبھار بولے تو کر لو.
ہو سکتا ہے بیچاروں نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا، میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے علم کا کیا معاملہ ہے جب کہ بڑے بڑے القاب ان کے نام کے ساتھ لگے ہیں۔ اگر ان کے نام کے ساتھ اتنے القاب ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کیلیبر کا انسان بنے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بار ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے ایک بار بحث کر لی، راستے پر بحث کر لی، میں نے ان کو جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ اس کے بعد ایک ان کے ساتھ دوسرے تھے، وہ عالم تھے، لیکن وہ ان کو واقعی میں علم تھا، اچھے عالم تھے، حالانکہ مفتی تھے لیکن سادے عالم تھے۔ تو مجھے دھکا دے گا، فیض بھی کہاں جا رہے ہیں ان کے چکر میں، چائے پینے چلو بولے، مفتی کھینچیں گے بولے، نہیں میں نہیں بات کرتا ان سے۔ چائے پینے گئے تو انہوں بیٹھے ان کے ساتھ اور بولے امام مفتی یہ اہل حدیث لوگ ہیں جو ہے نا بہت ہی اڑ رہے، یہ کتاب وہ کتاب، یہ حدیث وہ حدیث۔ تو بولے ہاں بہت اڑ رہے، وہ بھی بات کر رہے ہیں، حالانکہ میں پیچھے بیٹھا تھا۔ کون کون سی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں وہ جو ناشتے لے کر وہ صحیح ستہ بولتے ہیں؟ تو بولے ہاں صحیح ستہ رہتا، بولے کون کون سی کتاب؟ میں یقین جانی وہ مفتی تھے اور ان کے الفاظ دہراؤ جو انہوں نے کہا۔ تو کہا ہاں اس میں رہتی، بولے کتاب، بولے کون کون سی رہتی؟ بولے انہوں نے مجھے پہلے کہا اس کو دیکھ کیسا کھینچتا ہے، اس کا علم دیکھ لو، جو آپ کو ڈانٹ رہا نا ایزی لو، اس کو آپ اس کو خالی اس کا علم دیکھو، چونکہ وہ آپس میں جانتے تھے اس کی کیا علمی لیول ہے، اس کا نالج کا لیول کیا ہے۔ بولے کون کون سی کتابیں آتی ہیں ہم اس میں؟ بولے بخاری مسلم 2 کتابیں آتی، بولے اور ابو داؤد آتی، بولے اچھا اور 3 کیا ہے؟ بولے آتی، بولے اور 3 کتاب حدیث کی، تم کیا کرنا ہے؟ بولے ارے ہم بولے اپنے کو معلوم کرنا ہے، بولے کون کون سی ہے؟ بولے ایک رہتی، بولے ترمذی، بولے اچھا اور کون سی؟ 2 رہتے یار، بولے اپنے کو کیا کرنا ہے؟ بولے وہ اہل حدیث کا ہے، وہ جانے ان کی کتابیں، اپنے کیا کرنے کا۔ تو ان کو صحیح ستہ جو ویسے وہ کتب ستہ بولنا چاہیے، وہ پورے صحیح نہیں ہے، صحیح صرف 2 ہے، باقی 4 میں بھی اب ضعیف اور صحیح آتی ہے، لیکن ایک زمانے تک لوگ اس کو صحیح کہتے تھے، مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ تو ان کو نسائی اور ابن ماجہ کا نام یاد نہیں تھا، اندازہ لگائیے لیول آف نالج۔ تو ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے، لیکن اتنے بڑے القاب آپ کے نام کے ساتھ ہے، ایٹ لیسٹ اس کیلیبر پہ آپ نے اترنا چاہیے۔ ہم یہ بھی نہیں کریں کہ بھائی حدیث کے نام نہیں معلوم ہے تو کوئی آدمی مفتی نہیں بن سکتا، لیکن وہ حدیث تو ہے جس سے سنت ہم تک آتی ہے، اگر وہی نہیں معلوم تو پھر وہ کیسا مفتی بنے گا؟ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کو آگے بولیں گے امام بخاری کب پیدا ہوتا ہے، آپ بتاؤ، پھر تم بخاری کو کیسا مانتے؟ تو وہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے یہاں، وہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے، لیکن یہ ریلیونٹ ہے کہ آپ مفتی اور صحیح ستہ جو آپ کے نزدیک پورا صحیح ہے، اس کا آپ کو علم نہیں نام، تو آپ کیسے فتوے دیتے ہوں گے؟ چونکہ اس میں ضرورت پڑتی نہیں ان کتابوں کی، نہ بخاری نہ مسلم کو لینا ہے، نہ ابو داؤد، نہ کسی کتاب کو اپنے، تو بہرحال علم بہت ضروری ہے، ٹھیک۔ تو حیض اور نفاس والی عورت ہم بستری نہیں کریں گی، کرے تو کفارہ حیض والی عورت کا یہ ہے کہ آدھا دینار، نصف اور 1 دینار۔ دیکھیے چلیے آگے، نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی، دوسرا ممنوع کام، دوسرا کام جو نہیں کریں گی، نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی، البتہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ آپ سن کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جب حیض نفاس آ جاتا تو ہم روزوں کی قضا رکھتی اور نماز کی قضا نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورتوں کو روزہ اور جو ہے نماز دونوں منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزوں کی قضا بعد میں رکھنا پڑے گا، نماز کی قضا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا نفاس کتنے بھی دن ہو سکتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے، میں آگے انشاءاللہ کچھ باتیں نفاس کے تعلق سے مختصر اور رکھوں گا، غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 40 معاف کرنا، یہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گی، روزہ بعد میں قضا کریں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اس کی دوسری منع ہے۔ تیسری چیز جو منع ہے حیض یا نفاس والی عورت کے لیے کہ مسجد میں گزر سکتی ہے، بیٹھیں گے نہیں، جیسا اگر راستہ ہے تو گزر جائیں گی، جیسا کہ کئی انصاریوں کے گھر کے راستے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، کئی انصاریوں کے راستے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو انہوں نے کمپلین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی میں راستے کھلتے ہیں، ہماری عورتیں اس حالت میں ہوتی ہیں، تو قرآن نے آیت اتاری کہ اگر راستے سے گزر جاؤ تو کوئی حرج نہیں، تو گزر سکتی ہے، جائیں گی نہیں، بیٹھیں گی نہیں مسجد میں، گزر سکتی، سمجھ رہے ہیں بات کو، مسجد میں گزر سکتی ہے، بیٹھیں گے نہیں، تیسری چیز جو منع ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جو عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ویسا کرنا حرام ہے، لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے، یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کوئی کہ میں ستانے کے لیے بیوی کو حیض کی حالت میں دے دوں گا، ٹھیک، لیکن نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، تو کہا رجوع کر، اور طہور جب پاک ہو تو جب اس کو طلاق دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تنگ کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا مجھے کال کچھ ہی دن پہلے آیا، کہا کہ میں اپنے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے اگر اس کو غصہ آیا نا تو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہوں، اس میں نہیں ہوتی نا،
تو یہ کوئی کھیل کرنے کی چیز ہے طلاق؟ ہاں، آپ کو اگر میں گندوں آپ کی حفاظت کے لیے، تو کیا آپ اس کو ایسی ہوا میں گولیاں مارتے رہیں گے کہ آج آدمی ہوا تو میں ایک گولی مار دیتا فلاں؟ مت یوز کیجیے. آج پتہ نہیں آپ کو انہوں نے اگر بول دی حیض میرا ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ، مطلب آپ جوک سمجھ رہے اس کو کہ حیض کی حالت میں دے دوں گا، چونکہ انہوں نے کہیں پڑھ لیا تھا حیض کی حالت میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا چاہیے، یہ حرام ہے، درست نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، ہم کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک، تو یہ کام وہ نہیں کریں گی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بہت کم کام تھے جو حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. اس کے علاوہ کھانا بنا سکتی ہے، ساتھ کھانا کھا سکتی ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح شوہر کی عبادتوں کو اٹھا سکتی ہے. سر میں آپ سن کے ماں عائشہ فرماتی میں سر میں آپ کی مالش کرتی جب کہ حیض کی حالت سے ہوتی. سر دھوتی آپ کا کبھی گرمی میں سے اب آتے حیض کی حالت میں ہوتی. تو پتہ چلا حیض کا خون آنے سے عورت ناپاک نہیں ہوتی، وہ خون کا نکلنا ناپاکی ہے. عورت میں ناپاکی نہیں کہ اس کو گھر سے الگ کر دو. ٹھیک ہے؟ بہرحال وہ سب کچھ کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے، کسی کو ڈسپلے کرنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اب اسی طرح نفاس والی عورت کے لیے یاد رکھیے کیا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ نہ کرے. تو بہرحال وہی ہے جو حیض والی عورت کے لیے ہوگا، وہی اس کے لیے معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ نفاس کے تعلق سے یاد رکھیے نفاس کے خون کی مدت طے نہیں ہے جیسا حیض کے خون کی مدت طے نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی ختم ہو جائے اس کے بعد عورت پاک ہو اور نمازیں اپنی شروع کر دیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں مکمل 40 دن تک انتظار کرتی چاہے خون کبھی بند ہو جائے، چونکہ ان کے گھر کا طریقہ ہے کہ نفاس آئے تو 40 دن، حیض آئے تو 7 دن 9 دن، جو ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. شریعت میں جب تک جاری رہے خون تب تک خون بند ہو گیا غسل کرے اور اپنے کام کاج میں لگ جائے، نمازیں سب شروع کر دیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نفاس والی عورت کے لیے یہی معاملہ ہے کہ جب بھی اس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد سے وہ نمازیں شروع کر دیں گے. پھر چاہے وہ 5 دن ہو، 10 دن ہو، 20 دن ہو یا نہ ہو. بہت سی بار ہوتا ہے کچھ عورتوں کو یہ نفاس کا خون نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں پوسٹ نائٹل بلیڈنگ، مطلب اولاد کے بعد جو ہے، یا پوسٹ پارٹم، معاف کرنا، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، کہ جو اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون ضائع ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ یاد رکھیے کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا ہے. ٹھیک. لیکن بہرحال اس کی مدت نہیں ہے. جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کتنے دن رہے، تو آپ نے کہا زیادہ زیادہ 40 دن رہو، اس کے بعد پاک ہو جاؤ، اور روایت ضعیف ہے. دوسری ایک روایت جو آتی ہے صحیح، لیکن وہ قول صحابیہ کی، ہم رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے 40 دن تک ٹھہری رہتی. گمان کیا ہے سکتا ہے کہ آپ سے ان کو پتہ چلا ہوگا اور آپ نے شاید اجازت دی ہوں گی. بہرحال لیکن کوئی اس کی صحیح وہ نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ 40 دن میکسیمم پیریڈ ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً 40 دن تک ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. جب پاک ہو جائے تب وہ نہا لے، غسل لے، اس کے بعد اپنے شوہر سے بستری بھی جائز اور تمام کام بہرحال جائز ہے. ایک سوال بہرحال لوگ کرتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت ہو اور بہت لمبا حیض و نفاس چلتا ہو اور حافظ قرآن ہو تو اور بھولنے کا بہت زیادہ ڈر ہو، کیا کریں؟ تو بہرحال یاد رکھیے بھولنے کا اگر ڈر ہو تو علماء نے کہا کہ صرف یاد رکھنے کے نیت سے اتنا وہ کر لے، چونکہ نفاس میں تو بہت زیادہ دن ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں قرآن بہت جلدی نکل جاتا ہے. آپ سن کی حدیث ہے کہ قرآن ایسے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے ذہنوں سے جیسا اونٹ نکل جاتا ہے. اور یہ مثال اس لیے بھی آپ نے دی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اونٹ کی خصوصیت ہے، جو لوگ جانتے ہوں گے یا اونٹ پالا ہوں گا یا عربوں سے تعلق رہا ہوں گا، اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا. معلوم آپ کو؟ اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا ہے. آپ 100 سال تک پالیے اس کو، 100 سال بعد اس کی رسی چھوڑیے، کبھی لوٹ کر گھر پر واپس نہیں آئے گا. اس کی خصوصیت ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے بہت جلدی اپنے حافظوں کے ذہن سے. چونکہ اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا اس معنی میں کہ چھوٹ جائے تو کبھی واپس مالک کے پاس نہیں آتا. اس کی خصوصیت بہت بے وفا جانور ہوتا ہے بھاگنے کے اعتبار سے. چلا جائے تو کبھی نہیں آتا. آپ کا گھوڑا اگر روز آ رہا آپ چھوڑ بھی دے تو آ جاتا ہے. بکری آ جاتی ہے، بیل گائے بھی آ جاتی ہے، مرغی بھی آ جاتی ہے، بلی آتی ہے، اونٹ نہیں آئے گا، چلائے گا. تو کہا قرآن ایسے ہی نکل جاتا ہے. یہاں ظاہر سی بات ہے ایک حائضہ یا ایک نفاس والی اور جس کا لمبا چل رہا ہے اور قرآن بھولنے کے ڈر ہے بیچاری کو، تو علماء نے اجازت. دوسرا ایک سوال لوگ زیادہ تر کرتے ہیں اس لیے جواب دے رہا ہوں، کیا حائضہ عورت ایسی کتابیں پڑھ سکتی ہے نفاس والے جس میں قرآنی آیتیں آتی ہو لیکن وہ قرآن نہ ہو؟ بالکل پڑھ سکتی ہے. تو کوئی بھی کتاب دین کی آیتیں تو آئیں گی، وہ تلاوت میں نہیں ہے نا، وہ علم کے لیے. بالکل پڑھ سکتی ہے. ورنہ ہماری عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے حیض نفاس آ گئے تو بس 40 دن بالکل کافروں جیسی زندگی، اسلام کا نام نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ نہیں. ہم حائض سمجھ رہے بات کو، ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے بہرحال کوئی حرج نہیں. اسی طرح بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی نیل پالش لگاؤ. ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان کے لیے نیل پالش لگا سکتے ہیں؟
تو نیل پالش تو نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نیل پالش میں کیا ہوتا ہے، ناخنوں پر کورنگ آ جاتی ہے جس سے وضو نہیں ہوتا. لیکن ہاں حیض اور نفاس کی حالت میں تو لگا لیں، اس لیے کہ آپ پہ اب نماز نہیں ہے، چونکہ لگانا حرام نہیں شریعت میں. اگر آپ اپنے شوہر کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ ایام میں نماز نہیں ہے، لگا لیجیے. حیض ختم ہونے کے بعد اس کے ریموور آتا ہے، نکال لیجیے اس کو. بہت سے لوگ چونکہ کرتے ہیں، لوگ بہت مختلف جگہ سے کال آتی ہے مجھے، تو نکال لے پھر. اتنے دن شوہر کو خوش کرنا ہے تو وہ دن ہے بولنا آپ کی خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو شریعت تندرست اسی مہندی لگا سکتی ہے. تو وہ ایام اس کے لیے چونکہ نماز کے نہیں ہے، تو وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ کچھ لگا لے ناخنوں پر تو حرام نہیں. لیکن کافروں کی مشابہت میں نہ ہو، دوسروں کو خوش کرنے نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر ایسی عورت باہر جا رہی ہے تو کس کو بولیں گے کہ ناخن پالش حرام ہے، اب ایکسپلین نہیں کر سکتی نا، تو پھر اس کے لیے لازم ہوگا گھر سے باہر جائے تو گلوز پہن کے جائے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے نا. عام جگہ جائیں گی، ہاتھ نکلا ہوا اس پہ لگا ہوا، تو لوگ بولیں گے بھائی یہ کیا ہے. اب کس کو بولیں گی نہیں میں یہ حالت میں ہوں کہ میرے پہ حلال ہے بھی لگانا نہیں نا. تو پھر باہر جائیں گے تو پھر گلوز پہننا پڑیں گے آپ کو، کیونکہ آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے آپ کے شوہر کے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے. تو بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے بہرحال میں نے ایک جواب دے دیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حرام کاریاں ان دنوں میں کر سکتے، یہ حلال چیز تھی مطلب. لیکن چونکہ وضو میں وہ لگ رہا ہے نا، تو وضو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کلر حرام نہیں ہے، لیکن وضو چونکہ نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ چیز حرام. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آئی بروز بھی نکال سکتے، وہ سب نہیں، وہ نہیں. میں صرف ایک ایسے عمل کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق کلر سے، جو حرام نہیں ہے، لیکن وضو چونکہ نہیں ہوتا اس لیے ممانعت ہے. اب چونکہ آپ کو وضو کرنا نہیں ہے تو آپ لگا لیتے بہرحال. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے. اسی طرح نفاس والی عورت صرف جماع کے علاوہ بہرحال تمام کام کر سکتی، جیسا حیض والی کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ سونا، باقی سب تمام کام بہرحال یہ درست ہے. اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں کہ امہات کی بھی ہے اور دوسروں کی کہ وہ جو ہے سب کام کرتی. اسی طرح حائضہ عورت جو ہے، ایک چیز رہ گئی تھی بہرحال، حائضہ عورت جو ہے وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، یاد رکھیے. لیکن حج میں اگر ہے تو طواف کو چھوڑ کر باقی سارے کام کر سکتی ہے. عرف وقوف، رکنا ہے، مزدلفہ، وہ سب کر سکتی ہے، لیکن صرف طواف نہیں کریں گے. یاد رکھیے صرف طواف چھوڑ کر باقی عمل کر سکتے، اس لیے کہ طواف کو وضو شرط ہے، نماز کو وضو شرط ہے، اس لیے منع ہے. اب آپ کہیں گے روزے کو تو وضو شرط نہیں، پھر شریعت نے کیوں اس کو وہاں ڈھیل دے دی؟ اس لیے کہ خون نکلنے سے عورت کمزور ہو جاتی ہے. شریعت بڑی حکیمانہ شریعت ہے. کہا کہ ویسے ہی انسان خون جانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کہا روزے رکھنے سے اور کمزور ہو سکتا ہے نا، تو لہٰذا روزے مت رکھو، کھاؤ پیو تندرست رہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انسان کا خون تھوڑا بھی ضائع ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا، تو لہٰذا روزہ منع کیا تاکہ ہیلتھ ہو. اور لا تعداد اللہ کی حکمتیں ہو سکتی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سوال آ سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی روزہ کیوں منع ہے، روزے کے لیے تو نہیں. یاد رکھیے وہ اس کے فائدے کے لیے شریعت نے کیا، کیونکہ اس کو کمزوری ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی بیماری جیسا ہو جاتا ہے بہرحال. لیکن باقی تمام کام بہرحال وہ کر سکتی ہے. تو یہ چند باتیں تھی، ہو سکتا ہے